السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ کسی بھی اختصاصی شعبے سے اختصاصی شخصیت کو یعنی اسپیشلائز شخصیت کو ہم یہاں مدعو کرتے ہیں، اور اسی شعبے کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے ماسز کو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں ان سے جو ہے ہم سوالات کر کے آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات کلبلاتے ہیں اس کا کہیں تشفی ہو جائے، کہیں آپ کی کوئی مدد ہو جائے، اسی لحاظ سے جو ہے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ آج خوش قسمتی دیکھیے کہ محمد شفقت سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ MA LLB ہیں اور سندھ بار کونسل سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ ہائی کورٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور کافی عرصہ آپ نے اس شعبے میں گزارا ہے، وہ کئی مہارت کار بھی ہے، اس میں سول کیسز بھی ہیں، کرمنل کیسز بھی آپ نے کیے ہیں، لیکن زیادہ تر سول کیسز کے گرد آپ کی خدمات گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم نے آپ کو مدعو کیا، آپ تشریف لائے، اور کچھ ایسے سوالات ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ آپ جو لائرز ہوتے ہیں اتنی ٹپیکل زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لائر کیا یا تو ہر پروفیشنل اب جو اپنی زبان میں بات کر رہا تھا، لوگ بیچارے سیدھے سادے ہیں، ان کو جاننا تو چاہتے ہیں وہ کہ یہ قانون ہے کیا، اور وہ آپ سے اگر یہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے، لیکن بتانے والے بھی اپنے ہی انداز میں بتاتے ہیں۔ لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ جو ہم سوالات آپ سے کریں گے اب اس کو بہت ہی عام انداز میں ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ویورز تک پہنچا سکیں۔ ہمارا سب سے پہلا اور بہت بنیادی سوال آپ سے میں کرتا ہوں، شفقت سواتی صاحب، یہ جو FIR کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑی پراسرار چیز بھی ہے، بہت آسان چیز بھی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ذرا سا کوئی سول کیس ہو جائے، کوئی کرمنل کیس ہو جائے، FIR تو بالکل سامنے کھڑی نظر آتی ہے، اور FIR میں اتنے فسانے ڈال دیے گئے ہیں کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ FIR ہے، کوئی بلا ہے، کوئی یہ خود ایک مجرمانہ حرکت ہے جو یہ سرزد ہو رہی ہوتی ہے اور انسان کو پھنسا رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، یہ FIR کا تصور کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اس میں جو مشکلات ڈال دی گئی ہیں اور اس کو نہ کاٹ کے، اور اس میں جو بھی کنٹینٹس ہوتا ہے اس کے اندر زیر و زبر کر کے، اونچ نیچ کر کے لائرز بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے آپ کو مناسب نہ لگے، لیکن لوگوں کے ذہن میں تو یہ کہ لائرز جو FIR سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور FIR کاٹنے والے بھی جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ وکیل صاحب کیا کریں گے اور FIR کیسی کٹنی چاہیے۔ سوال تو لمبا ہو گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں پبلک کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکوں۔ سوال آپ کا لمبا ضرور تھا، لیکن ضروری تھا کہ اس میں میرے لیے آسانی ہوگی جواب دینے میں، کہ یہ بات درست ہے کہ FIR جب بھی کسی کے خلاف ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے۔ اس کو کہ تھوڑا کلیئر کریں کہ عام آدمی کیسے سمجھے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کیا ہوتی ہے اس لفظی اعتبار سے۔ ہاں، جب بھی کبھی کسی کے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن کی جاتی ہے، وہ ریکارڈ کروائی جاتی ہے اور اس میں اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کون کون سی جو جرم ہے وہ سرزد ہوا ہے۔ لیٹیگیشن میں وہی آخر تک چلتی ہے، آخر تک وہی چلتا ہے، اور FIR کا متن جو ہے وہ پوری پروسیکیوشن میں بہت مین انگریڈینٹ رکھتا ہے، چونکہ اسی پہ مقدمہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جی آپ پچھلی جو بات جی ہاں، بدقسمتی سے FIR جیسے کہ انگلینڈ میں ہوتا ہے یا باقی ترقی یافتہ ممالک میں ہے، تو FIR کوئی اتنا کوئی ڈراؤنا فعل نہیں ہوتا جتنا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں ہے۔ یہ اہم بات ہے اور یہ تو حقیقت ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔
ہمارے یہاں ہمارے قانون موجود ہے، جو پولیس آرڈر ہے 2002 کا، اس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے تو پولیس اس کو اس وقت تک اریسٹ نہیں کر سکتی جب تک پولیس کے پاس اس کے ناقابل تردید شواہد موجود نہ ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کا جو کانٹینٹ جی۔ ہوگا ہے، اگر ناقابل تردید شواہد آتے ہیں کورٹ میں اور جو ہے ایڈوکیٹ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر ایف آئی آر نہیں، میں اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ جی اچھا ٹھیک۔ میں چونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی ایف آئی آر ہوتی ہے تو یہ چھاپے مار کے اس کو بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ غلط یہ ہے، رانگ پریکٹس ہے۔ یہ غلط ہے جی بالکل رانگ وہ تو پریکٹس کہ ہے۔ ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی اس لیے ہم لے آئے۔ نہیں، یہ رانگ پریکٹس ہے۔ وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو وہ اریسٹ تو کرنے کہتے ہیں کے کہ لیے یہ ایف آئی اے جو نا سی آئی اے، نہیں، یہ بالکل یہ رانگ یہ پریکٹس ان کی ہے۔ پریکٹس ہے کہ پہلے جو ہے وہ ساری تحقیق کریں گے پھر اریسٹ کریں گے۔ اب تو دیکھیں، آپ تو میں سول کے سادہ کیسز میں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ اصل میں یہ بدقسمتی ہے نا ہماری کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے۔ اب ایون کہ جو یہ پریکٹس کیے جا رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اور عام بندے کو بھی یہ لگتا ہے کہ جی ایف آئی آر ہوئی تو گرفتاری تو بہت ضروری ہے، یعنی انہوں نے لوگوں نے یہ پبلک نے یہ تسلیم کر لی ہے، وہ جبکہ ایسا نہیں میجسٹریٹ ہے۔ کا کاغذ لے جاتے ہیں اور گھر سے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ جی، اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایف آئی آر ہوئی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پولیس کا کردار کیا ہے کہ انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، شواہد اکٹھے کرنے ہیں۔ جب ان کے پاس مکمل ایویڈنس آ جائے اور یہ ان کو لگے کہ یہ بندہ یہ مجرم ہے، صرف ملزم نہیں ہے، اب یہ اس جرم اس سے سرزد ہوا ہے اور اس کا مجرم ہے، تو وہ اس کو اریسٹ کر سکتی ہے پولیس۔ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا طریقہ کار تو یہی ہے، اور پہلے انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہوتا ایف آئی آر کٹی، بہت جی۔ ہی ہم نچلی جی جی آسان سطح پہ بات، جی جی ایف آئی آر کٹی اور جو ہے ایف آئی آر کے تحت جو ہے پولیس حرکت میں آتی ہے، اور ہماری جو روٹین کی پریکٹس ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب ایف آئی آر کٹ گئی ہے، آپ جو ہیں تھانے صاحب نے بلایا آپ کو اور وہاں سے اس نے جمع کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ آپ کا جو بار ہوتا ہے اتنی بنیادی چیزیں لوگ جو ہے پکڑے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کٹی تھی اسے اٹھا کے لے گئے۔ ہاں نہیں، میں اس میں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو صرف جو لیگل جو پروفیشنلز ہیں صرف ان کو نہیں آگے آنا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں تو جو ہائی آفیشیلز ہیں جو پولیس کے، ان کو بھی آنا چاہیے، ان کو اس میدان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسا وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جان بوجھ کے کیوں ویسا بس ایک پریکٹس بن چکی ہے نا، Practice یعنی اس کی- میں شاید ان کا یہ بینیفٹ ہے، یہ بیڈ پریکٹس ہے، یہ بیڈ پریکٹس ہے اور یہ بینیفٹ ہے ان کا، بینیفٹ ہے، یہ بینیفٹ ہے کہیں نہ کہیں، مطلب یہ بینیفیشری ہے کہ اس کے جو گورکھ دندا وہ چلاتے ہیں، جی بیچ جی کے ہاں۔ اندر جو فائدہ ہاں، اس اٹھاتے کے ہیں، پیچھے بہت ساری باتیں ہیں کہ اس ایف آئی کی آر سے نام کیسے نکالنا ہے، اس کو پہلے سے ہی کیسے ختم کرنا ہے، تو اسی پہ ساری بات ہوتی ہے نا، تو اس میں چونکہ اور آپ بینیفٹس، جو ایف آئی آر لکھوا رہے ہوتے ہیں آپ جی کو تو اب شکوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کس شک اور کس قانون کے تحت جو چاہیں لکھ دیں۔ یہ دیکھیں نا، آپ کو وکیل تھوڑی لے جاتا ہے آدمی کہہ رہے ہو یہ میری چیز کھو گئی ہے، یہ ہو گیا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ وہ جو جرم کچھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو، تو اس کو ایک یعنی 4 چاند لگانے کے لیے یہ مختلف 4 قسم دھبے کی لگانے کے لیے، جی 4 دفعے لگانے کے لیے، اچھا اس کو میں 4 چاند کہہ رہا ہوں، تو ایف آئی آر کو وہ 4 چاند لگا دیتے ہیں، اس میں اچھا۔ مختلف قسم کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، تو یہ اس- بدقسمتی ہے ہماری، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی ایک کب ہم سدھریں گے، کب ہمیں سمجھ آئے گی، کب یہ چیزیں یہ پریکٹس ہماری ختم ہوگی۔ اب میں اس میں 2 پہلو اصل میں ضروری تھے نا، جی جی، ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا ایف آئی آر کوئی اتنی ہی بری چیز ہے یا اتنا ہی کوئی یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے جی کہ بالکل بس صحیح۔ ایف آئی آر ہوگی تو بندہ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو پریکٹس ہوگی وہ جو بیچارے کو لے جا کے لاک اپ کر دیں گے، کچھ کر دیں گے، تو وہ کیا سمجھے گا آپ کی تعریف کئی بھی باتوں کو؟ تو کہتا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے پریکٹس۔ نہیں، وہ میں یہ دیکھیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، جب یہ پبلک سمجھنے لگے گی، ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات یہ پبلک جب اپنے رائٹ ریئیکٹ سے بھی کرے گی نا، تو وہ ریئیکٹ بھی کرے گی، بالکل پھر صحیح ہے۔ پورے کا پورا جو ہے نا وہ پورا علاقہ ہاں۔ جو ہے نا وہ تھانے پہنچ جائے گا، نالج از پاور والی بات ہے۔ نالج از پاور، جب پھر یہ آئے- چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب یہ پہلا پہلو ہے کہ جب ہم بڑی زبردست آپ نے خدمت کی بات کی ہے جی کہ یہ ڈرنا نہیں چاہیے، جو وہ انویسٹیگیٹ وہ کریں
اور آپ اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنا وکیل رکھیں. جی یہ بالکل مسئلہ ایسا حل ہی. ہو سکتا ہے. جی جی. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو انگلینڈ کی مثال دے رہا تھا کہ وہاں کیا سسٹم ہے. جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو پولیس اس وقت تک اس بندے کو نہیں اٹھاتی, اریسٹ نہیں کرتی جب تک ان کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود نہیں ہوتے. کیوں؟ پھر اس کو پولیس نے اس کو پراسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو سزا دلوانی ہوتی ہے اور ثابت کرنا ہوتا ہے عدالت کے اندر. لیکن اگر خدا نخواستہ پولیس اس کو ثابت نہ کر سکے تو پھر ہر جانے کا دعویٰ ہوتا ہے ان کے خلاف. تو پولیس بیچاری کیا ہے, وہ تو نوکر بولتا ہوں, ہم تو نوکر پیشہ ہیں, ہمارا جانا کہاں سے, ہماری اسٹیٹ بھرتی ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف پھر بڑی سخت کارروائی ہوتی ہے, محکمانہ کارروائی ہوتی ہے. اس لیے پولیس جو ہے وہ اس طرح کے یعنی وہاں پہ اس طرح کی پریکٹس نہیں کرتی جب تک کہ ان کے پاس پورے شواہد نہیں آتے. لیکن ہمارے ہاں تو بس اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ ایک رانگ پریکٹس ہے. دیکھیں آج تو بڑی ماڈرن پولیس ہے, بڑے ہالی کوالیفائڈ افسران آ رہے ہیں, سارا ایک کلچر چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ان کو یہ احساس نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں انسٹرومنٹس لیگل انسٹرومنٹ جسے کہتے ہیں اس کے مطابق تو لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے, تو جال ہے. نہیں دیکھیں, مجھے اس میں نا ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, تو وہ کہنے لگے کہ میں کسی امریکہ کی یا کسی باہر کی کسی کورٹ میں تھا, تو میں ہیئرنگ سن رہا تھا, تو مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان میں اکیوزڈ کون سا ہے. یعنی وہ اتنے اچھی طریقے سے ایک چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی تھی ان میں اکیوزڈ کون ہے. جبکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بس جیسے ایف آئی آر کٹ گئی وہ ذلیل و خوار ہو گیا. اس کو زنجیروں کے اندر اس طریقے سے جکڑ کے لایا جاتا ہے کہ جیسے دنیا کا سب سے بڑا خطرناک آدمی یہ ہے. اوہ میرے خدا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. جی ہاں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں یہ بھی نہیں پتہ چلتا. تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک سلجھا ہوا معاشرہ ہے, لیکن ہمارے یہاں اگر اس طریقے سے ملزم کو لایا جائے تو وہ تو پھلانگ کے اور نکل جائے. لیکن ابھی پولیٹیسائز کر کے آپ کسی کی بے عزتی کر کے, جی جو یہ کریکٹر ایسیسنیشن ہے نا, یہ بڑا مارنا ہے نا, قتل کلنگ ہے یہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی ملزم کو بغیر ہینڈ کف کے کورٹ میں پیش کیا جائے جس طرح کی وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے, تو ہمارے پروفیسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ پھلانگ کے دیکھیں اس میں سیاست وہ بھاگ جائے. سیاست کا بڑا ٹھیک ہے, اچھا دخل ہے. میں عرض کروں گا سوال کی, میں تھوڑی سی اپنی بات ذرا میں یہ جو اب چونکہ یہ بات یہ پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں, اب یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہمارا یہ مائنڈ بن چکا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ہتھکڑی نہ لگائی تو یہ بھاگ جائے گا. یہ مائنڈ سیٹ بنا مفروضہ ہو گیا ہے. جی مفروضہ ہو گیا. اب یہ بات تسلیم کر لی ہے ہماری پبلک نے بھی, ہمارے حکام نے بھی. تو جب جتنے بھی پڑھے لکھے کوالیفائڈ نئے ذہن کے جب لوگ آتے ہیں, ان کو یہ جو پرانے لوگ ہیں نا وہ کنونس کر لیتے ہیں کہ جناب یہ نظام یہاں نہیں چل سکتا, یہ ایسے ہی چلے گا. ان کو ایک ہتھکڑی کے اندر 10 لوگوں کو باندھنا ہے. ابھی آپ سٹی کورٹ میں چلے جائیں, مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے کہ ہر ایک بندہ اگر کسی ایک ہینڈ کف میں ہو تو وہ ایزیلی چل پھر سکتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں 20 لوگ ایک ہی چین کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں. جی اب وہ 20 لوگوں کی ڈفرینٹ کورٹ میں پیشیاں ہوتی ہیں, مثلاً 20 لوگ ہیں اور وہاں تو سب کو اکٹھے لے کے ایک بندے کو ایک کورٹ میں پیش کیا. جی ہاں, اب مثلا پیشی ایک کی ہے لیکن 20 اس کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اکٹھے بندے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. یہ کس نے کرنا ہے, آخر یہ کس کا کام؟ انکشافات کر رہے ہیں بہت ہی. یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ شفقت سواتی صاحب موجود ہیں کہ یہاں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں سندھ کے, تو کچھ سوالات اور کر رہے ہیں, اور ایسے پہلو سے جو سنے نہیں گئے ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ 20 لوگوں کو ایک اسکفل کر کے وہ لایا جاتا ہے اور پیشی ایک کی ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہی چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ محمد شفقت سواتی صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ہائی کورٹ سندھ۔ تو ہم ان سے جو کچھ سوالات ایسے کر رہے ہیں جو پبلک کنسرن ہے، جن کا تعلق عوامی مفاد سے ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ بتا دیجئے، یہ تو اپنے ایف آئی آر میں نئی چیزیں بتائی ہیں جو عام لوگوں کے لیے تو نہیں ہوں گی وہ بالکل، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چیک باؤنس ہو جاتا ہے، غریب آدمی دیتا ہے، معلوم ہو رک گیا، اس کو اسٹک اپ کر دیا، ہولڈ کرا دیا، ٹرانزیکشن خراب کر دی، اور جو ہے یہ تو چیٹ ہے، یہ تو فراڈ ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیک باؤنس کی قسمیں کتنی ہیں، اور وہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیرائے میں آپ یہ بتا دیجیے گا کہ وہ کہاں وائلیشن ہو رہی ہے قانون کی، اور کہاں جو ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے۔ یہ اس فریم میں ہم آپ سے سوال کیا ہے میں نے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی ایک سخت قانون ہے، سخت قانون ہے، سخت، جی بہت یہ سخت تو لوگ تو قانون ایسے دے دیتے ہیں چیک کے ہے۔ بہت باؤنس سخت ہو اس گیا، لیے کہ کوئی بات نہیں، یہ بینک والے سے فورجری مل کے۔ ہے، یہ فورجری ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، چونکہ ایک بینک کا ڈاکومنٹ ہے، جو چیک ہے یہ ایک بینک کا ویلڈ ڈاکومنٹ ہے، تو یہ ڈاکومنٹری فورجری ہے۔ جس طرح ایک جعلی نوٹ کا استعمال کرنا ہے، جس طرح وہ جرم ہے، بالکل اسی طرح۔ لیکن دیکھیں ہوتا جی کیا ہے، جی جی جو بینکرز ہوتے ہیں، بینکس میں جا کے ان کا عملہ شاید مائل پریکٹس کے ذریعے وہ جی کیا کرتا ہے کہ اس کو ہولڈ کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں روک دو، وہ روک دیتا ہے، اور اس میں فنڈ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ فنڈ ڈلواتا ہے یا جو واپس بیک کر لیتا ہے۔ یہ تو غلط ہے نا سب، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں، میں اس کے تو پہلے میں اس کے عوامل بتاؤں نا، جی کہ جب یہ قانون آیا تھا شروع میں، جی جی تو اتنا، یعنی جتنے فرسٹ ٹائم جب ایف آئی آرز ہوئیں تو لوگوں کی ایک سال بیل نہیں ہو رہی تھی اس کے اوپر، چونکہ بالکل قانون نیا تھا۔ جب یہ کلاس ڈلی 489F کی، تو ضمانت کورٹس جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ تھی دینے کے لیے، پھر آہستہ کورٹس نے ریئلائز کیا اور کچھ ایسی چیزیں شامل ہوئیں کہ لوگوں کی ضمانتیں ہونے لگیں، ورنہ اس پہ تو ضمانت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اتنا سخت قانون تھا کیونکہ یہ ایک تو پروون یہ جو کیس تھا۔ اس کو فلیکسیبل کیوں کیا؟ اس کی بھی کوئی ریزن ہوگا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی بزنس ٹرانزیکشن انوالو ہے، اچھا، یعنی کسی کلائنٹس کے درمیان اگر کوئی ایسی بزنس ٹرانزیکشن انوالو ہے ہاں، اور ان کے کچھ بزنس ڈسپیوٹس کا تعلق ہے اس چیک کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ روکا گیا ہے، تو پھر وہ جسٹیفائیبل ہے کہ وہ اس کو روکنے کا اختیار رکھتا تھا، تو پھر وہ پورے ڈسپیوٹس کو سنا جاتا اختیار ہے۔ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بروکرز ہوتے ہیں تو یہ لوگ تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جائیدادیں دے بھی رہتے ہیں، بیچ بھی رکھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں روک دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تو یہ کیسے ہو؟ نہیں دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں نا، بتائیں نا کہ اگر تو بزنس انوالو نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں ایک پلاٹ خریدتا ہوں، اچھا، تو پلاٹ خریدتا ہوں تو میں جا کے فرسٹ ٹرانزیکشن اس کے ساتھ ہو رہی ہے نا، میری گھر خرید رہا ہوں، گاڑی خرید رہا ہوں، اور اس کی مد میں، اس کی پرائس کی مد میں ایک چیک جو ہے نا ان کو ایشو کرتا ہوں، اور اگر وہ چیک باؤنس ہوتا ہے تو میرا تو ان کے ساتھ اس سے پہلے کوئی بزنس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ریلیشن نہیں ہے، تو یہ اس میں نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ اس میں نہیں آئے گا، لیکن جہاں پہ چونکہ دیکھیں یہ مارکیٹ پہ انڈیویجول کیسز ہے، یہ انڈیویجول کیس ہے، یہ اچھا، بڑا، اس کو بہت سختی سے لیا جائے گا، اس کو سختی، انڈیویجول کو زیادہ سختی سے لیا یہ اس لیے سختی سے لیا جائے گا جو میں نے فورجری کی ہے، میں نے جو چیک دیا ہے وہ بندے کو دھوکہ دیا ہے نا، کراس چیک دیا، دھوکہ دیا اس کو، یعنی ایک ویلڈ بینک کا ڈاکومنٹ، گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ جو ایک اتھارٹی رکھتا ہے، اس کا میں نے غلط استعمال کیا، تو یہ ایک جرم ہے۔ لیکن اگر میری یہ پہلے سے پریکٹس ہے کہ میں چیک بیچتا رہتا ہوں، مال سپلائی ہوتا رہتا ہے، مال آتا ہے، مال جاتا ہے، چیک آتے ہیں جاتے ہیں، ہاں کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، جی ہاں، تو اس میں تو گنجائش موجود ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا گارنٹی کے لیے چیک دیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں جا کے ڈالیں، اچھا، وہ گارنٹی ہوتے ہیں، وہ تو بینک گارنٹی لیتی ہے نا، نہیں وہ بندہ بھی ایک گارنٹی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں، لیکن وہ بینک کے تھرو ہی دے گا نا، یعنی ایسی صورت میں ایڈوائزیبل یہ ہے
کہ اس بینک اس چیک کی پشت پہ یہ لکھا جائے کہ یہ گارنٹی کے لیے ہے. اچھا ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں گارنٹی کیا ہوتی ہے؟ گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز ایسے نہیں ہوتی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. بالکل یہی تو گارنٹی ہے. ذمہ داری لینا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ چیک جا کے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں اور وہاں سے کیش کروا لیں. نہیں، اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ کے پاس ایک ثبوت ہے. جیسے ایفیڈیوٹ کوئی دیتا ہے، جیسے کوئی رسید دیتا ہے. اچھا تو رسید کیش تو نہیں ہوتی نا. یہ تو کورٹس بھی کرتی ہیں کیسز میں. جی جی کہ یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے یا کوئی وجہ، تو وہ گارنٹی منی لے لیتی ہے اور جمع کرا دیتی ہے. کورٹ بھی جمع کراتی ہے تو ایک اپنے کھاتے میں. ایک تو وہ شورٹی جمع کر لیتی ہے، شورٹی جسے شورٹی جسے اس صورت میں. یا میں یوں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک رسید ایشو کرتا ہوں. میرے پاس ایک بندہ آیا، میں نے اس کو ایک رسید ایشو کی. رسید کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے لیکن وہ ایویڈنس ہے. تو وہ رسید اس کے پاس ایک گارنٹی ہے کہ میں نے اس سے کہ میں نے یہ رسید اس کو اس مد میں دی. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، ڈسپیوٹ ہے بینک کے درمیان اور ایک انڈیویجول کے درمیان. جی. انڈیویجول نے جو ہے وہ ایک کوئی چیز خریدا، پلاٹ خریدا، مکان خریدا، لیز پہ خریدا، گورنمنٹ کی گارنٹی پہ خریدا، وہ بینک کے تھرو خریدا. اب وہ بینک کے پاس تو حساب سب کتاب ہوتا ہے، اور جو ہے انڈیویجول کے پاس پورا اس طرح سال کا جو پیمنٹ کر رہا تھا وہ حساب نہیں ہوتا کہیں. اب وہ بینک جو ہے نا روک لیتا ہے. وہ جج اگر کہہ بھی دینا کہ آپ جو ہے پروڈیوس کرو اکاؤنٹس ساری ڈیٹیل، وہ دیتا نہیں ہے. اور وہ بیچارے کے پاس کچھ کم ہو کچھ ہو تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. اس کا کیا توڑ ہے؟ نہیں دیکھیں، بینک گارنٹی تو اس سے الگ. دیکھیں لیز کا ہے، لیز کے پر لیا ہوا ایک گھر جیسے یا کوئی بھی پراپرٹی جی جی لیز پر اس نے لیے. لیز پہ لینے کے بعد وہ جو ہے چلے گئے کورٹ میں، لیٹیگیشن میں. ہائی کورٹ تک آ گیا. اب پہلے ڈگری بھی ہوا، ہائی کورٹ تک آ گیا. ہائی کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے بینک سے کہا کہ اپنا سارا حساب پیش کرے. ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے وہ جو ہے بھاگ جاتا ہے، جمع ہی نہیں کراتا ہے. سال گزر جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے بھائی تمہارے پاس ہو تم جمع کرا دو، اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. اتنی ترتیب سے نہیں ہوتا نا، کیونکہ بینک تو کوئی اور بھر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی کمپنی بھر رہی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ غائب کچھ غب. تو بینک کو کیسے پابند کیا سکتا ہے کہ وہ جو اپنے اکاؤنٹس کے جو بھی ریلیٹڈ ہے اس سے وہ جمع کرائے؟ یہ بھی تو ایک فراڈ ہے نا. دیکھیں اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیویجول ہے نا اس کو اس سلسلے میں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. کیسے؟ وہ اس لیے کہ جس کا انٹرسٹ انوالو ہے نا اس کو اپنے ڈاکومنٹس ٹائم ٹو ٹائم اپنے پاس پورا ایک ریکارڈ رکھنا چاہیے. لیکن جو ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں نا کہ وہ کمپنی ختم ہو گئی، وہ چلے گئے، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے. نہیں میں جیسے بینک کے حوالے سے بات ہاں بینک کے حوالے میں بینک کے حوالے دیکھیں میں نے جو پریکٹس میں سیکھا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے اس کیس میں جو نیا ڈاکومنٹ فائل ہوتا ہے، کسی نے کوئی اپلیکیشن فائل کی ہے، کوئی جواب داخل کیا ہے، تو ہم اسی وقت اس کی سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کر لیتے ہیں. جی. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ خدا نخواستہ کورٹ سے وہ فائل اگر غائب ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن آگ لگ جاتی ہے، یا وہ کوئی کاغذ کوئی نکال لیتا ہے. نہیں یہ چونکہ آج کل کیسز چل رہے ہیں اس میں آ بھی رہے ہیں، میڈیا میں یہ آ رہے ہیں چیزیں کہ بینک جو ہے وہ پھنسائے رکھنے کے لیے، اور ان کے تو فنڈس اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کریں پھنسائے رکھنے کے لیے اس کے اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹس کے جتنے بھی اس کی پیمنٹ کی اس نے کی تھی ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے، وہ دیتے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں یہ ریکارڈ انڈیویجول کو بھی مینٹین کرنا ہے نا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیویجول نہیں کرتا نہیں اس کو کرنا ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب اس نے دوسرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اب کیا کریں؟ ابھی اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ امکانی فیصلہ، ظاہر ہے کہ آپ جج نہیں ہیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ بینک سے ریکارڈ طلب کیا جائے گا، کورٹ منگوا لیتی ہے. اگر کورٹ آرڈر کرتی ہے تو وہ ریکارڈ تو بینک پیش کر دیتا ہے. ہاں وہ جو بینک ہے وہ پیش کر دیتا ہے، لیکن وہ پیش نہیں کر رہا. اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ کچھ اس کی مجبوری ہوگی. وہ کیا مجبوری ہو سکتی ہے اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، یا وہ ہوتا نہیں ہے. ہاں یا یہ ہوتا ہے کہ اس میں چکر ہوتا ہے، کوئی چکر ہوتا ہے، کوئی چھپانے کے لیے وہ دیتا نہیں ہے. بالکل ایسا ممکن ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں
کہ دیکھیں بجائے اس کے دیکھیں اب میں ایسا کیس ہے گیون سچویشن نہیں دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک لا کی ایک میگزم جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ میگزم یہ کہتا ہے کہ ایوری باڈی شوڈ اسٹینڈ آن ہز اون لیگس. ہر بندے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے پڑے گا. یعنی آپ یہ کسی دوسری کی کمزوری یا دوسرے کی بھائی دیکھیں ڈیفالٹ ہو گیا ایک جی. سب کے پاس ہے نہیں جی جی اب اس کو کیسے اس کا وکیل کیسے اس کو ڈیفینڈ کرے گا. دیکھیں کورٹ فیصلے کیسے کرتی ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میکنزم یہ ہے کہ کورٹ ایویڈنس کے اوپر جاتی ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے چونکہ آپ نے اپنا کیس ہے نا آپ کا کسی تو کا آپ بھی اس کو آپ کا اپنا کیس ہے نا تو جس کا اپنا کیس ہے اسی کو ثابت کرنا ہے کیونکہ اونس آف پروف جسے برڈن آف پروف بھی کہا جاتا ہے بار ثبوت جو ہے وہ اسی بندے پہ ہے جس کو کوئی مضرت پہنچی ہے جس کا کوئی دعویٰ ہے. بھائی کسی ایکسیڈنٹلی اگر وہ نہیں دے پا رہا کسی وجہ سے کیونکہ بینک تو ایک ایسی چیز ہے کہ بھائی ایک ادارہ ہے اس میں تو ہزاروں لوگوں کے ریکارڈز ہوتے ہیں اور جو ڈیڈکٹ ہو گئی ہے تو بینک سے ڈیڈکٹ ہو رہی ہے نا. دیکھیں اگر اس طرح کوئی خاص ایونٹ کسی جگہ کسی بینک نے ایسا کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس بھی ادارے سے ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے وہ دیتا ہے وہ تقریباً ریکارڈ دیتا ہے. دیر سے دے ڈیلے کر کے دے رلا کے دے لیکن دیتا ضرور ہے. آفٹر آل اس کو دینا پڑتا ہے. اور مطلب وہ یہ دوسرا سامنے والا انڈیویجول تو نہیں پھنس جاتا مطلب وہ تو کہے گا میرے پاس نہیں ہے آپ کیا کریں اسکفل کر دیں گے اس کا کیس ختم کر دیں گے. نہیں وہ اس طرح کہہ نہیں سکتا نا کہ اس کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے. اچھا اگر وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ بینک کا کوئی کلیم ہی نہیں ہے. بینک کا کلیم نہیں ہے بینک کا تو کلیم ہے کہ بھائی اتنے بھرے اتنے نہیں بھرے. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ریکارڈ پیش نہیں کر رہا بینک کا بینک کا اچھا تو یہ اونس آف پروف ادھر شفٹ ہو رہا ہے نا. ہاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ معذوری ظاہر کرتے تو پھر ادھر شفٹ ہو جائے گا ادھر شفٹ ہو جائے کیونکہ اونس آف پروف جو ہے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے. اچھا مثال کے طور پہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے یہ چیک دیا تھا میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیا تھا. اچھا تو اب یہ اونس آف پروف ادھر شفٹ ہو گیا کہ ان کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ثابت کریں کہ انہوں نے یہ چیک مجھے دیا تھا یا یہ چیک میں نے دیا تھا. اچھا تو ثابت پھر ادھر سے ہوگا پھر بینک پہ آ جائے گا اور وہ تو بڑا اور بینک کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نادہندہ ایک تو لیٹیگیشن میں جو ہے وہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے. جب آپ کے پاس ریکارڈ نہیں تھا تو لیٹیگیشن کا فیصلہ کیسے ہو گیا. لیٹیگیشن میں پہلے لوور کورٹ سے جاتی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں آتے ہائی کورٹ میں تو انہوں نے کہا ایکس پارٹی ہو سکتا ہے نا کیس ایکس پارٹی ہو جائے ایکس پارٹی ہو اگر مثال کے طور پہ ادر سائڈ نہیں آتی اور ثبوت نہیں دیتی تو مجبوراً کورٹ ایکس پارٹی کر دیتی. پھر وہ کہے گی کہ بھئی آپ تو ثبوت دیں کہ بھئی یہ جو کچھ کہا وہ ایکس پارٹی ہوئی تو آپ کا مان لیں گے وہ کلیم مان لیں گے کہ بھئی جو بھی آپ کا وکیل گراؤنڈ بنائے گا. لیکن اس میں بھی بہت ایک بڑی امپورٹنٹ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ جب کیس ایکس پارٹی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ آپ نے مانگا ہے نا وہ کورٹ نے آپ کو ہر صورت میں دینا ہے. ایسا نہیں ہے. ایکس پارٹی ہونے کے بعد بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایوری باڈی شوڈ اسٹینڈ آن ہز اون لیگس کہ ہر کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اپنے ایسے کی ایویڈنس اپنے ایسے کا کیس اس نے ثابت کرنا ہے تب اس کے حق میں ہوگا. اکثر غلطی یہ ہو جاتی ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ کیسے مطلب اس کا حل کیا ہے. جو آپ کے پاس چیزیں ہیں جو ایویڈنس ہے وہ آپ کو کچھ بھی ہیں تو وہ دے دیں تھوڑے بہت وہ دیں جو ہیں ریفرنس ہے وہ بنا لیں گے. پھر جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ دیں اپنی آپ اپنا بیان قلم بند کروائیں اوتھ کے اوپر تو اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا. صحیح ہے. جی ہاں. لیکن ایکس پارٹی کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکس پارٹی تو اگر ہو گیا تو ہمیں کچھ نہیں کرنا. ایکس پارٹی تو اگر وہ بینک ہوتی ہے جی ایکس پارٹی تو وہ ہے نا کہ آ ہی نہیں رہی ہے وہ جی تو وہ اس پر بار چلا گیا نا. نہیں ایکس پارٹی کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس بندے نے کیس کیا ہوا تھا جس کا دعویٰ تھا دوسرا بندہ یعنی جو ڈیفینڈنٹ تھا وہ نہیں آیا. اچھا. وہ کوئی تعاون نہیں کر رہا نہ جواب فائل کر رہا ہے
اور اس کو ایمپل ٹائم دیا گیا, سفیشینٹ وہ تو بینک کو دیا گیا, اپرچونٹیز دی گئی, بینک کو دی گئی, بینک کو تو لیکن کئی دفعہ دیا گیا, کئی دفعہ دیا گیا, اور بینک نے اس کا کوئی جواب ہی نوٹس نہیں نہیں دیا. لیا, جواب نہیں دیا. اب وہ کیا ہوگا, ڈی بار ہو جائے گا. وہ بینک ڈیبار ہو جائے گا, ڈی بار جب ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کیس موو کر جائے گا ایکس پارٹی کی طرف, اور اس سائڈ کو کہا جائے گا, دوسری سائڈ کو, کہ آپ اپنے ایکس پارٹی پروف داخل کریں. وہ پھر پھنس جائے گا یہ. جی, تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکس پارٹی پروف جو ہے نا, وہ اس پہ کیس کا فیصلہ ہونا ہے. یہ اس لیے نہیں ہونا کہ بینک ڈیبار ہو گیا تو اب آپ کو مزے آ گئے اور آپ کو سب کچھ مل جائے گا. نہیں, آپ نے ایکس پارٹی جو پروف داخل کرنے ہیں وہ فورسفل ہونے چاہیے اور وہ ایویڈنس بیسڈ ہونے چاہیے. جی جی. جی ہاں. ناظرین, بڑی تفصیل سے ہم نے جو بھی سوالات ہمیں پیش کیے جاتے ہیں اس کا جواب ہم آپ کی تلاش کر کے پوچھ کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے شفقت سواتی صاحب موجود ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, ہائی کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ سے آپ کا تعلق ہے. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا وکیل صاحب کہ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں, جگہ جگہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں ٹیننٹ کے درمیان, لینڈ لارڈ کے درمیان, یہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے. ٹیننٹ کہتا ہے کہ ایگریمنٹ کے مطابق مجھے جو ہے ایسا ایسا مجھے پیسے واپس کی جائیں, میں نے ایڈوانس دیے, یہ ہوا وہ ہوا. اور لینڈ لارڈ کہتا ہے کہ نہیں, میں تو جب چاہوں تو میں نوٹس دے کے نکال دوں. اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا پہلو ایسے ہیں جو بہت ہی کلیئرٹی چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے, ان ڈسپیوٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک رینٹ کنٹرولر جو کہ سینئر سول جج کی عدالت ہوتی ہے تو وہ موجود ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ رینٹڈ پریمیسز ایکٹ جو ہے انفورس کیا گیا, جس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ ٹیننٹ کے کیا رائٹ ہیں, جی جی, اس کے رائٹس, اور لینڈ لارڈ کے کیا رائٹس ہیں. اچھا, کیونکہ ہر جگہ ٹیننٹ صحیح نہیں ہوتا اور ہر جگہ لینڈ لارڈ صحیح نہیں. جی بالکل صحیح, یہی بات ہے. کہیں ٹیننٹ غلط ہوتا ہے اور کہیں لینڈ لارڈ غلط ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ٹیننٹ کو شکایت کیا ہوتی ہے کہ لینڈ لارڈ کیا کرتا ہے کہ 1 سال کا ایگریمنٹ کرتا ہے, 11 مہینے کا ایگریمنٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو یہ کہتا ہے کہ کرایہ بڑھاؤ یا میرا گھر خالی کر دو. یہ پہلا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, اور یہ لینڈ لارڈ زیادتی کرتا ہے قانون بڑا, میں. اور وہ سب بڑا خالی جی, کر دو. اور دوسرا جو ٹیننٹ کی طرف سے جو لینڈ لارڈ کو جو شکایت اکثر ہوتی ہے کہ وقت پر کرایہ پے نہ کرنا. صحیح ہے, وقت پر وہ کرایہ رینٹ نہیں پے دیتا. نہیں کرتا. یہ ہے اس کی سب سے بڑی پریشانی. یہ دو چیزیں یہی ڈسپیوٹس کا اصل میں کی وجہ بنتی ہیں. تو یہ تو دونوں طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, ادھر سے اس نے کرایہ دینے میں تھوڑا سا لیٹ ہوا, وہ ڈیلے ہوا, اور ادھر سے انہوں نے کہا کہ کرایہ بھی بڑھا آپ کو, اور آپ تو کرایہ بھی بڑھا بھی نہیں رہے, جی, اور آپ تو وقت پہ کرایہ بھی نہیں دے رہے. 10-15 دن بعد آپ ہم کرایہ دیتے ہو اور ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں آپ سے. اب اس میں بہت آپ کو ایک بڑی ایک اہم بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے جو ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں ایگریمنٹس کے, اچھا, اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہر سال 10% رینٹ جو ہے وہ اس میں انکریز ہوگا. ہاں یہ وہ کلاس تو ڈال طے دی شدہ جاتی ہے. ہے, ہاں, یہ کلاس ڈال دی جاتی ہے. یہ غلط ہے. اچھا غلط ہے, یہ غلط ہے. اچھا پھر قانون یہ کہتے ہیں کہ ایوری 3 ایئرس 3 سال میں 10% جی بڑھے گا. اپ ٹو آپ دوبارہ کہیں گے اپ ٹو 10%. اپ ٹو 10%. قانون یہ کہتا ہے کہ وہ بھی یس 10% ایوری 3 ایئرس اپ ٹو 10%. 3 years 7% ہو سکتا ہے, 5% ہو سکتا ہے, 6% ہو سکتا ہے, لیکن آفٹر 3 ایئرس. اب یہ ایک بہت بڑی یعنی ایک میں کہہ رہا ہوں غلط العام, اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. بڑی اہم باتیں انکشاف کی طور درجے پر آنے والی باتیں, FIR کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ہے کہ FIR جو کٹتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وسکفل ہو جائے, گرفتاری ہو جائے, گھر سے اٹھا لیا جائے, غائب کر دیں, جو چاہیں کر لیں آپ. FIR ایسا ہوا بنا ہوا ہے, دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. وہاں تو یہ ہے کہ برابر کا حق ہوتا ہے کہ جب تک کہ بارے ثبوت
جس پر بھی ہے اور وہ جو نتیجہ ہو کورٹ تک جانے تک سب کو برابر کا مرتبہ ہوتا ہے. یہ ایک اہم بات ہے. ہم تو یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ایف آئی آر کٹ گئی تو جناب اب تو یہ گیا جیل میں بھی گیا اور سزا بھی ہو گئی اور سزا بھگت کے وہ زندگی خراب کر کے ہی اب آئے گا گھر پہ واپس. اور دوسری بات ہے ٹیننٹ کے حوالے سے بھی آپ نے لینڈ لارڈ کے حوالے سے بات کی کہ ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ میں فرق ہی ہوتا ہے کہ لینڈ لارڈ کہتا ہے کہ جناب میرا کرایہ بڑھاؤ تو میں ورنہ تم گھر خالی کر دو, میں کل ہی گھر خالی کر دو. ٹیننٹ بولتا ہے کہ جناب یہ تو قانون غلط ہے. یہ جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے کہ جناب یہ تو 10% کا جو بنا دیا گیا ہوا کھڑا کر دیا گیا خود ساختہ بنا دیا گیا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ وہ تو اپ ٹو 10% ایوری 3 ایئرس اور وہ بھی اپ ٹو 10%. اس میں 7 بھی ہوتا ہے 8 بھی ہو سکتا ہے 2 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک اہم بات ہی ہے. اور دوسری یہ کہ بارے جو پروو ہوتا ہے ثبوت ہوتا ہے وہ جو ہے ہمیشہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا ہوتا ہے, جو اپنا کیس لڑ رہا ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اور کورٹ اگر بینک یا ادارہ پیش نہیں کر رہا ہے تو وہ اس پر اتنی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فیصلے کی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یک طرفہ سیٹ اسائڈ ہو جائے. نہیں, یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے وہ, یعنی اس کو جو ادر سائڈ کو ڈی بار کر دیا جاتا ہے. ڈی بار کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ڈی مار کے کہ اب آپ کے سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. وہ پروسیڈنگ آگے بھی چلتی ہے جی. اور اس کے نتیجہ اس کی یہ ساری تفصیلات بڑی آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا. ناظرین, ہم اپنے میزبان آپ کا میزبان جہانگیر صید اپنے مہمان سے رخصت ہونا چاہتا ہے اور آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. ہم پھر آپ کو مدعو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. ناظرین, اللہ حافظ.